کہ جی زہریں بھی اس کی وجہ بن سکتی ہیں، الکوہل بھی بن سکتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ الکوہل کون سا حکیم بنا رہا ہے؟ کوئی کھانسی کے شربت میں شکل میں، کوئی سکون کے شربت کے شکل میں، کوئی نیند کی گولیوں کی شکل میں، کوئی جناب علی سکون لینے والے سیرپ کے شکل میں۔ جگر ایک سورج ہے، سورج کے کتنے فوائد ہیں انسان کی اس زندگی میں، اس کائنات پر، کوئی بتا سکتا ہے؟ آدھی سائنس کہہ رہی ہے کہ وائرس زندہ ہوتے ہیں، آدھی کہہ رہی ہے کہ وائرس مردہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ جگر کے تعارف والی ویڈیو میں، جس کو کہ میں پارٹ 1 کا نام دے چکا ہوں، اب اس کا اگلا حصہ پارٹ 2 شروع ہو رہا ہے، جس میں بلا تاخیر موجودہ ماڈرن میڈیکل سائنس نے جو جگر کا تعارف دیا ہے اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے آج اس ویڈیو میں کچھ بحث مباحثہ کرتے ہوئے ہیپاٹائٹس سی کی طرف ہم بڑھیں گے، جو کہ اس دور کا عصر حاضر کا بہت بڑا مرض ثابت کیا جا چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس کچھ نوٹس ایسے ہیں جو میں نے ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس اور وزارت صحت پاکستان کی طرف سے لکھی جانے والی کتاب، اور بالخصوص بہت بڑے جو ڈاکٹرز اسپیشلائز لیور یا جگر میدا کے بنتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس سی یا جگر کے کینسر کے، ان کے دستاویز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں ماڈرن میڈیکل سائنس ایک اور بات کہہ رہی ہے کہ کولیسٹرول ہمارے جسم کی جھلیوں کا اہم جز ہے۔ کولیسٹرول ہمارے جسم کی جھلیوں کا ایک اہم جز ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کئی جنسیاتی ہارمونز اور وٹامنز بھی بنتے ہیں، یعنی کولیسٹرول سے ہی جنسیاتی ہارمونز یعنی مردانہ امراض اور ان کی قوت، یہ کولیسٹرول سے ہی بنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماڈرن میڈیکل سائنس لکھ رہی ہے۔ اور یہی ماڈرن میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ مختلف وٹامنز جو ہیں وہ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ تو سامعین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہیپاٹائٹس کی طرف لے جاؤں، چونکہ دل کے امراض میں اس کا ذکر آئے گا، اب یہاں چونکہ کولیسٹرول کو انہوں نے جگر کے ہی ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ کہا ہے، تو یہ چونکہ بہت حیرت کی بات ہوگی آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے تو ہے ہی ہے کہ ایک طرف یہ کولیسٹرول کو گولیاں مارنے کے لیے بندوقیں لے کے کھڑے ہیں کہ کولیسٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے جسم میں، کیونکہ جس بندے کا کولیسٹرول تھوڑا سا اپ ہوتا ہے، آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر تھوڑا بہت بڑھتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھتا ہے تو مطلب اس تحریر کے مطابق کیا ہوگا کہ تھوڑا بہت کولیسٹرول جو قابل برداشت ہو وہ بڑا رہے گا، تو مرد کی مردانگی بھی قائم رہے گی، سیکس ہارمونز جو ہیں وہ بنتے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جگر ہر فنکشن میں اپنا رول ادا کرتا ہے، جگر کا کردار ہر جسم کی قوت والی چیز میں ہوتا ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، اور طب تو ہزاروں سالوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ جگر ایک ایسا ہوتا ہے جو جسم کی تمام تغذیہ، تصفیہ اور تنقیہ کرتا ہے۔
یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں تغذیہ، تنقیہ، تصفیہ، یہ انشاءاللہ میں اپنا جب آپ کے سامنے نظریہ رکھوں گا تو پھر ان کی تفصیل انشاءاللہ دوں گا۔ یہاں آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک طرف ہمیں ہلکا سا کولیسٹرول اپ نظر آئے تو یہ لوگ جناب فوری بندوقیں کھڑی کر لیتے ہیں کہ جس کو نیچے لائیں، لپڈ پروفائل میں یہ ہو گیا جی، کولیسٹرول بڑھ گیا جی۔ جیسے 2009 میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دودھ بند، گھی بند، مکھن بند، چکنائیاں بند۔ اب اس سال 2019 میں انہیں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ان کے بقول آپ نے ویڈیو سن لی ہوگی، بڑی وائرل ہو چکی ہے مولانا کی، کہ وہ اب ان کو چکنائیاں بھی کھول دی گئی ہیں، اب انہیں مکھن، ملائی، دودھ، گھی اور خاص طور پہ دیسی گھی کھانے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اور حکم کیا صادر کیا ہے ڈاکٹر صاحبان نے کہ اب امریکہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ دیسی گھی اور روغنیات جو ہیں وہ نقصان نہیں دیتے، یعنی مکھن، ملائی وغیرہ یہ کولیسٹرول کا اضافہ نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہاں میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، جن لوگوں کے مریض کولیسٹرول کی زیادتی سے ہارٹ اٹیک میں چلے گئے، یا ان کے کہنے سے انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ان کو کولیسٹرول کے کم کرنے کے علاج معالجے میں انہوں نے لگائے رکھا، کیا وہ سب سے پہلے نمرد نہیں ہو جاتے؟ کیا ان کا بلڈ پریشر نیچے گرانے والی جتنی دوائیاں دی جاتی ہیں وہ ٹاکسن پیدا نہیں کرتی؟ کیا وہ گردوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ کیا وہ جبراً پیشاب کو زیادہ نہیں لاتی؟ جو چیزیں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ لوگ استعمال کرواتے ہیں وہ کلورائڈ قسم کے نمکیات ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً جب پیشاب آور ہوتے ہیں تو ان سے جسم کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی بندے کو ڈائریا ہو کر الٹیاں زیادہ آ جائے یا پیشاب زیادہ شوگر میں آ جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب شوگر بھی نہیں ہے، ڈائریا بھی نہیں ہے، لیکن بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، تو اس کے لیے جب آپ کھائے جا رہے ہیں، ایک طرف تو دی جا رہی ہے آپ کو اسپرین، ڈیسپرین، پیراسیٹامول، اور ایک طرف آپ کو زبان پہ رکھنے والی گولیاں خون کو پتلا کرنے والی، اور ایک طرف سائنس کہہ رہی ہے کہ کولیسٹرول جو ہے وہ جگر حفاظت سے ذخیرہ کرتا ہے، اور کولیسٹرول سے سیکس ہارمونز اور مختلف قسم کے وٹامنز جسم کے لیے جو انتہائی ضروری ہیں وہ بنتے ہیں۔ اور ایک طرف ان کو جب رپورٹ کہتی ہے تو فوری طور پہ کہتے ہو یہ تو اٹیک ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا جی، آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں۔ تو یہ کہانی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر کسی دوست کو سمجھ آتی ہو تو ضرور سمجھائیے گا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہاں یہ نکلتا ہے، برا کولیسٹرول اور اچھا کولیسٹرول۔ اب انہوں نے اس کی تقسیم کر دی، ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل میں لا دی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کولیسٹرول جو برا ہے وہ تو برا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ غیر صالح سودا ہوتا ہے، وہ غیر صالح سودا ہوتا ہے جو جسم کو طاقت دینے کے بجائے خون کی کلوٹنگ کر دیتا ہے، لیکن اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پھر میں آپ سے بحث کروں گا کہ جو یہ چکنائیاں کہتے ہیں نا کہ جناب یہ آپ کے ڈالڈے گھی بن رہے ہیں، یہ آئل بن رہے ہیں، یہ ان کے تیل جتنی بھی کمپنیاں بنا رہی ہیں، یقین جانیں یہ صابن کا فارمولہ ہے۔ کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ڈالڈے گھی اور صابن کے فارمولے کو آپ کو تعارف کرواؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر اتنا وہ ریفائنڈ اپ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر حرارت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، انتہائی ٹھنڈک زدہ ان کے آئل اور یہ تیل ہوتے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ دل کی شریانوں میں جا کر جمنا، نہ کہ روغن زیتون اور نہ مکھن، نہ بلائی اور نہ دیسی گھیو، یہ کبھی بھی دل کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، آج سے 50 سال پہلے کی جو قوم تھی وہ آدھا کلو گھی پی جایا کرتے تھے، ان کو تو کوئی دل کا اٹیک نہیں ہوتا تھا۔ اب جب سے یہ ڈالڈے گھی آئے ہیں اور جب سے ان کی تحریک چلی ہے کمپنیوں سے مل کر کے جناب دل ہی تو ہے، دل کا معاملہ ہے تو حبیب کھائیں، فلاں کھائیں، فلاں کھائیں، تو یہ سارے ایک ڈرامے ہیں کمپنیوں کے۔ آپ یقین جانیں اگر امیر ہیں تو آپ کے خطے میں دیسی گھی کاراگر ہے، اگر آپ عرب کے خطے میں ہیں تو آپ کے لیے روغن زیتون کاراگر ہے، آپ اگر غریب ہیں تو آپ کے لیے سرسوں کا تیل ہے، آپ تلوں کا تیل استعمال کر لیں، آپ ناریل کا تیل استعمال کر لیں اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، فطرتی چیزیں ہیں، ان کے مزاج ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ تو یہ معلوم جو میں بحث کر رہا تھا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کولیسٹرول جو اچھا ہے وہ بھی جگر بناتا ہے، اور اس سے آپ کی سیکس پاور بھی بحال رہتی ہے اور آپ کے وٹامنز بھی بحال رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ مختلف ہارمونز کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں یہ جگر کا بہترین تعلق ہے۔ ان ہارمونز میں سے ایک ہارمونز جو ہے وہ انسولین بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ جن بندوں کے اندر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جن کا خون پہلے تھک ہوتا ہے، ان کو حقیقی اعصابی شوگر نہیں ہوتی۔ یہ بہت دلائل میں دے چکا ہوں اپنے شوگر کے موضوع پر، تو جن دوستوں کو سننا ہو وہ میرے شوگر کے عنوانات پورے سن لیں۔ تو عزیزان محترم، آج چونکہ اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی کو ایک وائرس قرار دیا جاتا ہے، اور وائرس کے نام پر پھر آگے اس کے درجات بنا دیے جاتے ہیں، ان درجات کو پھر ارتقائی صورتیں، پھر لوگوں کو ویکسینیشن اور جناب بہت کچھ، بہت رپورٹ، بڑے ٹیسٹ، پھر بایوپسی، کیا سے کیا آگے، اور اس کا نتیجہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے وزارت صحت سے لکھی جانے والی کتاب کے جو نتائج ہیں ہیپاٹائٹس کے بارے میں آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ پھر انشاءاللہ طب یونانی کے تحت آپ کو یرکان اور ہیپاٹائٹس کی اقسام اور اس کے علاج اور اس کا تجربہ بیان کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی وائرس کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تعارف کرواتا چلا جاؤں کہ ہیپاٹائٹس سی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی 1990، 92 یا 99 میں نہیں آئی، بقول ان کے اس سال آئی، اس سال آئی، آگے آ جائے گی، ان کی تاریخ لکھی ہے، بلکہ 500 قبل مسیح اتباع قدیم کی کتب کا مطالعہ کرنے سے کالے یرکان کا ذکر ملتا ہے اور پیلے یرکان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یرکان ابیض یعنی بھس، ذوف جگر یعنی سفید یرکان کا بھی نام ملتا ہے۔ طب یونانی نے اسے یرکان ابیض یعنی سفید، جو بلغم سے ہوتا ہے اور وہ دماغ کی طرف سے ہوتا ہے، نروس ٹیشوز کی زیادتی سے، اور یرکان اصفر جسے یہ کہہ رہے ہیں بلی روبن، جو اس کی طرف سے ہوتا ہے، پیلا مادہ، اصفر عربی میں یعنی پیلا پن، اور یرکان اسود یعنی کالا۔ تو اب یہ چونکہ ہیپاٹائٹس سی کو کالا یرکان کہتے ہیں۔ اب یہاں اختلاف دیکھیے گا کہ بلی روبن سے ہونے والے یرکان کو تو یہ بھی جوائنٹس کہتے ہیں، اور ہم بھی اسے پیلا یرکان کہتے ہیں، اور خون کی کمی اور ریڈ سیل کی کمی اور بھس اور تلی اور جگر میں پانی اور بڑھ جانے میں ہم بھی اسے بھس کہتے ہیں، ذوف جگر کہتے ہیں، خون کی کمی کہتے ہیں، یا اسے یرکان ابیض کے نام سے ہم یاد کر لیتے ہیں کہ یہ سفید یرکان ہے، جو کشتہ فلات وغیرہ کھانے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ جسے کالا یرکان کہا جاتا ہے، اس پہ ہم نے آج میڈیکل سائنس کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان کے چند نوٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے سامعین و ناظرین، ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا نام ہے۔ یہ ہمارے معروف پاکستان کے ڈاکٹر تحریر فرما رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا نام ہے۔ جگر کی سوزش کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جگر کی سوزش کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے الکوہل کا استعمال، وائرس، مختلف قسم کی زہریں اور دوائیاں۔ ہیپاٹائٹس سی جگر کی ایسی سوزش ہے جو ہیپاٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ جی زہریں اور دوائیاں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایلوپیتھک میں کچھ ایسی دوائیاں بھی بنتی ہیں اور کھلائی جاتی ہیں جن سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ یقین جانیں، یہ مکمل ان کے ڈایاگرام بنی ہے، میں نے ان کی کاپیاں لی ہیں، آپ کے لیے نوٹس نکالے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تصدیقی طور پہ کہنا چاہے تو وہ مجھ سے انفرادی طور پہ ملے، میں ڈاکٹر صاحبان کے نام، وزارت صحت کی مہریں اور کس سن میں لکھی گئی اور کن کن محققین نے اسے تحریر کیا میں بتا سکتا ہوں، لیکن میں ان کی عزت نہیں اچھالنا چاہتا، نہ میں انہیں برا کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ امریکہ کی عطا ہے، ان کا ذاتی علم نہیں ہے، یہ میری بحث ہے۔ اگر ان کے پاس سوائے ڈگری کے کوئی چیز ہے تو وہ امریکہ کا حکم ہے۔ امریکہ نے جس دوا کو بنا دیا، جس کو اچھا کہہ دیا، بس وہ اندھا دھند پھینک دیں گے اپنے ملک میں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جانیے کہ جی زہریں بھی اس کی وجہ بن سکتی ہیں، الکوہل بھی بن سکتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ الکوہل کون سا حکیم بنا رہا ہے، کس حکیم نے فیکٹری لگائی ہے؟ اجمل صاحب کی فیکٹری میں الکوہل بن رہی ہے، کرچی صاحب کی فیکٹری میں بن رہی ہے،
ہمدرد کی فیکٹری میں بن رہی ہے، مرحبا میں بن رہی ہے، اشرف لیبارٹری میں بن رہی ہے، یا دیگر جتنی ہمارے چھوٹی لیبارٹریز ہیں ان میں بن رہی ہے، یہ ساری طب یونانی کا معاینات لیبارٹریاں ہیں، ان میں الکوہل بن رہی ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ کہاں بن رہی ہے؟ امریکہ میں۔ بیچ کون رہا ہے؟ ڈاکٹر پی کون رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کے مریض، کوئی کھانسی کے شربت میں شکل میں، کوئی سکون کے شربت کے شکل میں، کوئی نیند کی گولیوں کی شکل میں، کوئی جناب علی سکون لینے والے سیرپ کے شکل میں، ریلیکس ہونے والے شربت۔ اب یہ کون بنا رہا ہے؟ ایلوپیتھک والے بنا رہے ہیں، فرنگی طب بنا رہے ہیں۔ اور یہ الکوہل دے کون رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون دے رہا ہے؟ آپ لوگ۔ معلوم ہوا کہ آپ لوگ ہیپاٹائٹس پیدا کرنے کی دوائیاں بھی دیتے ہیں، جو آپ نے لکھا ہے کہ کچھ دوائیاں کھانے سے ہوتا ہے، تو مطلب جو دوائیاں ہیپاٹائٹس پیدا کرتی ہیں وہ بھی آپ کے فرنگی طب بنا رہی ہے، اور جو الکوہل ہیپاٹائٹس سی پیدا کرتی ہے وہ بھی آپ کی فرنگی طب بنا رہی ہے۔ اور آگے عزیزان محترم، ہیپاٹائٹس سی جگر کی ایک ایسی سوزش کا نام ہے۔ اب ایسی سوزش کون سی سوزش ہوگی؟ اب سوزش پہ اور ہیپاٹائٹس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بحث کراؤں۔ ہیپا اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جگر۔ ہیپا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جگر، اور ٹائٹس انگلش کو ایڈ کر دیا گیا ہے، ایک مرکب جملہ بنا دیا ہے ہیپاٹائٹس یعنی جگر کی سوزش۔ اب سوزش جو ہے اس پہ میں تھوڑی سی آپ احباب سے اجازت چاہوں گا کہ میری بات سن لیجیے، سوزش کب اور کیسے ہوتی ہے۔ سوزش میرے بھائی، جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس، یہ کہہ دیا۔ اب سوزش کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ الکوہل کا استعمال، وائرس، مختلف قسم کی زہریں اور دوائیاں۔ ہیپاٹائٹس جگر کی ایسی سوزش ہے جو ہیپاٹائٹس سی وائرس کی وجہ ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ زندگی میں 3 عمل ہوتے ہیں قدرتی طور پر۔ یہاں پھر میں کچھ اپنا بھی نظریہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، آپ یوں نہ کہیں کہ ساری پتہ نہیں حکیم صاحب نے ہٹ کرنے کے لیے ویڈیوز بنا دی ہے۔ نہیں میرے بھائی، خدا کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہٹ نہیں ہے، آپ کو علم میں اضافہ کر رہا ہوں، اور ان دوستوں کو جنہوں نے یہ لکھا ہے انہیں فکر دلا رہا ہوں کہ میرے بھائی کچھ رزلٹ اپ چیزیں لکھو۔ آپ اپنا ہی ایک جملہ کچھ لکھتے ہو، آگے جا کے کچھ کر دیتے ہو، اپنے ہی قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، تو یہاں قوم کو آپ کیا دے رہے ہو؟ جب آپ امریکہ کے حکم کے محتاج ہو تو آپ یہاں کیوں ہاسپٹل اور بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہو؟ تو اس کی فکر میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا، 3 چیزیں انسان اپنے ذہن میں ڈال لے۔ تری یعنی پانی، اس سے انسان کے جسم کے اندر جب پانی بڑھ جاتا ہے تو چیزیں پھول جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی خشک چیز آپ پانی میں رکھیں گے تو وہ تھوڑے عرصے بعد اپنے حجم میں پھول جائے گی، کیونکہ اس میں پانی داخل ہو جائے گا۔ تو پھولنا جو ہے وہ پانی سے ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک سوزش تو اس پھولنے کو بھی ہم کہہ لیتے ہیں، اور دوسری سوزش ہم ورم کا نام دے لیتے ہیں۔ جہاں پانی نہیں ہوتا، جیسے ہی کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی خراش کنندہ مادہ اثر کر جائے تو وہاں لمفیٹک سسٹم جب اس کے تحلیل کرنے کے لیے وہاں پانی بھیجتا ہے، تو جب وہ پانی ابزرو نہیں ہوتا تو جسم کی خلاؤں میں جب وہ مادہ گرتا ہے تو بھی سوجن آ جاتی ہے۔ جیسے کسی کے چوٹ لگتی ہے تو وہ خون جمع ہو جاتا ہے، وہ بھی سوجن ہوگی، وہ بھی سوزش کہلاتی ہے۔ اب کسی کے بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ جائے تو وہاں بھی ورم آ جاتا ہے، وہ بھی سوجن آ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سوجن کی واقعہ کئی اقسام ہے، لیکن جو ہیپاٹائٹس سی ہے اس کو کالے یرکان کا نام دیا جا رہا ہے، اور ایک طرف جگر کی سوجن کہا جا رہا ہے، ہیپاٹائٹس یعنی جگر کا ورم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہیپاٹائٹس سی کا جب اگلا درجہ جو ہے، جسے سرائسس سے لے کر پھر آگے انہوں نے جگر کے کینسر تک، تو وہاں تو جگر سکڑتا ہوا سائنس لکھ رہی ہے۔ کالے یرکان میں، کالے مادے میں براؤن پیشاب یا سرخ پیشاب یا سیاہ پیشاب، پخانہ سدے والا، جسم سکڑ کر سیاہ ہو جاتا ہے، وہاں تو جگر سکڑتا ہے میرے بھائی، سوجتا نہیں ہے۔ یہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور یہ سوجن جو لکھے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک وائرس ہے جو سوجن پیدا کرتا ہے۔ یہ ایلوپیتھک تھیوری ہے۔
ہمارے نظریے اور ہماری طب یونانی اور طب قدیم جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے وہ اس چیز کی قائل ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے حجم میں جب پھولتی ہے تو اس میں پانی داخل ہوتا ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو اس میں آگ داخل ہوتی ہے، جب وہ سکڑتی ہے تو اس میں خشکی داخل ہوتی ہے، سردی داخل ہوتی ہے۔ 4 چیزیں میں آپ سے بارہا ذکر کر چکا ہوں: نروس ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز، کنیکٹو ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز۔ اب کنیکٹو ٹیشوز چونکہ جن سے ہڈیاں، کریاں، رباط اور بال اور ناخن وغیرہ بنتے ہیں، یہ ایسا ایک مادہ ہے جسے ہم بیسک طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جسم کی بیس اور بنیاد ہے۔ باقی رہ گئی 3 چیزیں: آگ ہے، پانی ہے اور ہوا ہے۔ اب مٹی سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، تو ایک طرف یہ خشکی کا مادہ جتنا بھی ہے اس کی بہت ساری ارتقائی صورتیں ہیں جسے انہوں نے وائرس کا نام دے دیا: ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس ای، ہیپاٹائٹس ایف، آگے ایف بی اور ایف اے، پتہ نہیں کتنی کتابیں کھل رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جگر کے جو 4 لوبز ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک لوبز جو ہے وہ اور فنکشن ادا کرتا ہے جو ہزاروں ہیں، دوسرا لوبز اور فنکشن ادا کرتا ہے جو ہزاروں ہیں، تیسرا اور فنکشن ادا کرتا ہے وہ بھی ہزاروں ہیں، چوتھا اور فنکشن ادا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جگر کے 4 حصے تو قدرت بنا دے اور وہ چاروں حصے ایک ہی کام کریں۔ آپ ذرا اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، 4 تقسیم جو اللہ نے کر دی ہے، مطلب جگر کے چاروں حصے الگ الگ فنکشن کر رہے ہیں اور ان کے الگ الگ کام ہیں، جس پر آج تک پوری سائنس سوائے ہزاروں کے یا سوائے سینکڑوں کے صرف نام لیتی ہے، گن کر نہیں بتا سکتی، نہ ہی طب یونانی بتاتی ہے۔ کیوں کہ یہ قدرت کا وہ شاہکار ہے جو قدرت کے سوا کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جگر ایک سورج ہے، سورج کے کتنے فوائد ہیں انسان کی اس زندگی میں، اس کائنات پر، کوئی بتا سکتا ہے؟ جہاں آپ کی نظر نہیں جاتی سورج کی شعاعیں وہاں بھی جاتی ہیں، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے سورج کی دھوپ وہاں بھی جاتی ہے۔ وہاں کون سی مخلوق زندہ ہے، کون سے حیاتیات وہاں موجود ہیں، انہیں سورج کیا فائدے دیتا ہے، وہاں سے کون سی صفائیاں تو یہ ساری باتیں ذہن میں آپ رکھ لیجیے گا۔ میں ایک ڈھانچہ پیش کروں گا جب میں یہ ساری بک ان کی ختم کروں گا نا، پھر جب اپنی طرف اپنے نظریے کو لاؤں گا طب یونانی کو، تو پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جگر کے کیا کیا فنکشن ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے۔ یہاں بحث چل رہی ہے سوزش کی۔ سوزش نام ہے کسی چیز کا ابھرنا۔ تو جہاں جب بھی آپ سورائسس کا یا جگر کے کینسر کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جگر سوزش نہیں، کم ہو گیا ہے۔ سی والے کا جگر سکڑا ہوتا ہے۔ یہاں میں پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تحقیق ابھی پوری نہیں۔ اب یہاں آ جائیں وائرس پہ۔ عزیزان محترم، یہاں یہ بات آپ کھل کر سن لیجئے، حکیم سیاہ مطب ابن طبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کے نام کو وائرس قرار دے دیا ہے۔ یہاں مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا سکوں۔ وائرس، بیکٹیریا اور متعدی اور وبائی امراض، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں سے الحاقی مادہ الگ رکھیے گا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جب جسم میں گرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو وائرس پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم میں خشکی کی زیادتی ہوتی ہے تو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے تو وبائی امراض آتے ہیں، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس چائنا میں پھیلا ہوا ہے، جس سے کھانسی، نزلہ، زکام، سانس کی تنگی، دمے جیسی کیفیت اور پیشاب کی زیادتی ہو رہی ہے مریضوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ کرونا وائرس نہیں ہے، کرونا متعدی امراض ہے، وبائی امراض ہے جو ایک دوسرے سے پھیل رہا ہے، وہ وائرس نہیں ہوتا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس ایک دوسرے کو نہیں لگتا جب تک خون منتقل نہ ہو، یا جب تک سرنج نہ لگے، جب تک ایک دوسرے کے نشیلے اوزار نہ لگیں،
جب تک جناب ہیروئن پینے والا پائپ ایک دوسرا استعمال نہ کرے، جب تک جناب شراب نہ پی جائے، جب تک نشیلی دوائیاں نہ کھائی جائیں، جب تک جناب کسی کا خون دوسرے میں منتقل نہ ہو، جب تک کسی کا بلیڈ کوئی دوسرا استعمال نہ کرے. یہ ساری ریزن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس میں یہ احتیاطیں آج ماڈرن میڈیکل سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے کہ جی وہ خون سے منتقل ہوتا ہے، اور جب کسی کو خون جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا ہو تو اس سے پہلے اس کو چیک کر لینا چاہیے تاکہ اس میں ہیپاٹائٹس سی کا وائرس تو نہیں. معلوم ہوا کہ یہاں ڈاکٹر صاحبان لکھ رہے ہیں کہ جی آپ آپس میں کھائیں پئیں ملیں. اور اگلی باتیں پھر میں کھل کر کہہ دیتا ہوں جو ان کی پوری تفصیل میں نے پڑھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ سیکسی تعلقات سے، آپس کے میاں بیوی کے تعلقات سے ہیپاٹائٹس نہیں پھیلتا، ہم تو پہلے کہتے ہیں. پھر جھوٹا پینے سے ہیپاٹائٹس سی نہیں پھیلتا، ہم بھی پہلے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نفرت پھیلتی ہے انسانوں کو انسانوں سے دور ہونے سے. اور یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کا خطرہ ڈاکٹروں کو ہوتا ہے، یا لیبارٹری والوں کو ہوتا ہے، یا خون دینے والوں کو آپس میں چیک کرا لینا چاہیے، یا نشے والے. یہ ساری چیزیں تو یہ وائرس کا نام دے رہے ہیں. جبکہ میرے دوستو وائرس جگر کے اندر سوزش سے اور گرمی کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے، اور بیکٹیریا جو ہے وہ جسم کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں، لیکن چند بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی کینسری مادہ، بواسیری مادہ، زہریلا مادہ اور زہر پیدا کر دیتا ہے، جو بہت جلدی انسان کے جسم کو فنا کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہیپاٹائٹس سی میں بیکٹیریا پھیلتا ہے، وائرس کوئی نہیں ہے. یہ سارا ان کا ایک تماشا ہے. اب وائرس کیا ہے؟ انہوں نے ایک جراثیم دیکھ لیا خردبین میں. اب خردبین کے اندر وہ جراثیم، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 6 سے 7 یا 10 ہفتے لگتے ہیں وائرس کا پتہ چلنے میں. اگر کسی نے خون منتقل کیا ہے، یا کسی کو کوئی زخم ہوا، کسی کا خون لگ گیا، یا جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 6 سے 10 ہفتے لگتے ہیں ہیپاٹائٹس سی کا وائرس پیدا ہونے میں، اس کو عروج پکڑنے میں، اس کو ارتقا پکڑنے میں. معلوم ہوا کہ جس بندے میں انجیکٹ ہو گیا وہ ایک تو 6 اور 10 ہفتے انتظار کرے. اس کے بعد اگر اسے ہو گیا ہے تو پھر وہ جناب ٹیسٹوں پہ آ جائے، پھر درجوں پہ آ جائے. عزیزان محترم، یہ وہی بات آپ اگر میری ویڈیو سن چکے ہوں گے نا کہ خون ایک اور بیماریاں ہزار. تو وائرس جو ہوتا ہے وہ گرم کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے، اور متعدی امراض، وبائی امراض وہ پانی اور آبی اور مائی مادے سے تعفن پھیل کر پیدا ہوتا ہے. اور بیکٹیریا جو ہے وہ انتہائی خون کے گہرا، تھک، سیاہ اور کالا ہونے سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اور یہ ساری چیزیں جگر کے متعلقہ ہی ہیں. خون کو پتلا بھی جگر کرتا ہے، خون کو گہرا بھی جگر کی طرف سے کیا جاتا ہے، خون کو جناب زہروں سے پاک بھی جگر کی طرف سے کیا جاتا ہے. جیسے بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل نہیں دوں گا. اب یہاں بحث ہو رہی ہے وائرس پر، بیکٹیریا پر، اور متعدد اور وبائی امراض پر. تو وہ میں آپ کو کھل کر بتا چکا ہوں. یہاں ڈاکٹر صاحبان کو کوئی پتہ نہیں. امریکہ نے کہہ دیا یہ وائرس ہے، انہوں نے مان لیا وائرس ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وائرس پیدا کیسے ہوتا ہے. اب آپ یقین جانیے گا کہ جتنے بھی زہریں ہیں اور نشیلی دوائیاں ہیں یہ ایلوپیتھک کمپنیاں ہی بنا رہی ہیں، جو لوگ کھا کر تباہ ہو رہے ہیں. اب یہاں آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سائنسدانوں میں یہ بحث ابھی تک جاری ہے کہ وائرس زندہ ہوتے ہیں یا مردہ. اب سنیں، سائنسدانوں میں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ وائرس زندہ ہوتے ہیں یا مردہ. جو ان کے زندہ ہونے کے دلائل دیتے ہیں ان کے مطابق کیونکہ ان میں جینیاتی مادہ ہوتا ہے اور یہ اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، اس لیے یہ زندہ ہوتے ہیں. جب ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ وائرس اپنی جسامت میں اضافہ نہیں کر سکتے اور نہ کسی دوسرے خلیے کو انفیکشن کیے بغیر اپنی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مردہ ہوتے ہیں. اب یہاں میرے دوستو یہ دیکھو کہ سائنس کی بحث ہے. آدھی سائنس کہہ رہی ہے کہ وائرس زندہ ہوتے ہیں، آدھی کہہ رہی ہے کہ وائرس مردہ ہوتے ہیں. یہاں میں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبان، آپ ہیپاٹائٹس سی کا علاج زندہ وائرس کے عقیدے سے کرتے ہیں یا مردہ وائرس کے؟ کوئی ڈاکٹر پاکستان میں آ کر بتائے کہ میں زندہ وائرس والا عقیدہ رکھتا ہوں یا مردہ وائرس والا عقیدہ رکھتا ہوں. پہلے تو اسے یہ بتانا ضروری ہوگا. میں یہ بک لے کے بیٹھا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں
اگر یہ بک پاکستان کی وزارت صحت سے لکھی نہ گئی ہو، سینئر ڈاکٹر کی اس پہ نظر نہ پڑی ہو، ان کی قلم نہ چلی ہو، تو میری گردن اتاریں۔ اگر یہ جھوٹ ہو تو میں مجرم، اگر یہ سچ ہو تو آپ میری بات کا جواب دیں۔ ڈاکٹروں سے سوال ہے، اگر تو پورا امریکہ ایک اتفاق کرتا ہے تو آپ کر لیں۔ اب پورا امریکہ آپ کا جو بڑا نامی سائنسدان ہے وہی لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ وائرس پتہ نہیں مردہ ہوتا ہے، پتہ نہیں زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ مردہ طریقے سے علاج کریں گے یا زندہ طریقے سے؟ اپنے پیشنٹ کو بتائیں، اپنی روزی کو حلال کریں۔ آپ زندہ وائرس دیکھنے کے لیے ٹیسٹ لکھتے ہیں یا مردہ وائرس دیکھنے کے لیے ٹیسٹ لکھتے ہیں؟ آپ بایوپسی زندہ وائرس دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یا مردہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں؟ اس کا سوال میں نے آپ پر رکھ دیا ہے اور میں نے اپنی عوام تک پہنچا دیا ہے۔ میرے امریکہ والے دوست ضرور گھبرائیں گے کہ بھائی یہ بات وہاں کیسے پہنچ گئی؟ بھائی آپ کے تھرو آتی ہے۔ اب زندہ اور مردہ وائرس دو ٹیمیں بن گئی، دو فرقے بنا دیے، جیسے مولویوں نے دین کا آج کل فرقوں میں بانٹ دیا نا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے لا تفرقوا، فرقے مت پھیلاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کے اندر یہ جو فرقہ سائنس نے پھیلا دیا ہے، اب یہ بتائیں ہم اگر سائنس کو مانتے بھی ہیں تو کہاں تک مانیں؟ زندہ بیکٹیریا والے کو مانیں، وائرس والوں کو، یا مردہ والوں کو؟ اور میرے دوست جتنے بھی ڈاکٹر لیور کے اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں وہ اپنے کم از کم ہیڈنگ بورڈ پہ لکھے کہ ہم زندہ وائرس کو ماننے والے، علاج کرنے والے ہیں، اور جو مردہ کو ماننے والے ہیں انہیں لکھنا چاہیے کہ ہم مردہ وائرس کو مان کر علاج کرنے والے ہیں، تاکہ مریض کو پتہ چلے کہ میرے اندر زندہ وائرس ہے یا مردہ وائرس ہے۔ یہ تو بھائی بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ وہ حق ہے جو میں نے آپ سے موضوعانہ کہا تھا میں کہوں گا، اور مجھے کہنے دیجئے، میں جتنی زندگی ہے آپ لوگوں کے نام کر دی ہے۔ یقین جانیے گا، سنیے گا، آگے آ جائیں۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وائرس، بیکٹیریا اور متعدی امراض میں کیا فرق ہے۔ چیلنج ہے میرا، کوئی ڈاکٹر اگر کہے کہ میں وائرس ثابت کرتا ہوں۔ وائرس ایک جراثیم کا نام ہے۔ میں ابھی نہیں، انشاءاللہ انہی ویڈیو کے اندر وائرس، بیکٹیریا اور جراثیم کی تفصیل آپ کو دے دوں گا، ضرور دوں گا اس پہ وعدہ، کہ وائرس کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے، بیکٹیریا کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے، اور متعدی امراض یا کرونا وائرس جو ناچ نچا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا حرام کھانے والے کتے، سور، چمگادڑ، چوہے، بچھو، کیا کچھ تو وہ کھا رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی تن پہ کپڑا نہیں پہنا آج ان کی عورتیں بھی چشمے لگا کر ماشاءاللہ سیدانی بنی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ اللہ جب منواتا ہے نا تو ایسے منوا لیتا ہے۔ وائرس کوئی بیماری نہیں ہے، کرونا وائرس کوئی بیماری نہیں ہے، یقین جانیں، صرف ایک ہوا پھیلا دیا گیا ہے، خوف پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، جسم کا درد ہونا۔ آپ یقین جانیں دار چینی، لونگ، اناپ، دیسی پودینہ، اجوین کا کہوہ پئیں اور انتہائی جگر کو گرم کر دینے والی چیزیں کھائیں، یہ اس پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دیں گی۔ آپ ابلے ہوئے پانی کو کیوں لیتے ہو بھائی؟ کیونکہ اس میں آپ کو جراثیم کا ڈر ہے۔ آپ پانی بوائل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ابلا ہوا پانی لکھیں جی، قلم لگ رہی، پانی بوائل کر کے پلائیں، یہ کریں، کیوں کہ آپ کو اس میں جراثیم کا ڈر ہے۔ جب آگ پانی کو عمل دخل کرتی ہے تو اس سے جراثیم مر جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر مانتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب جگر خون کو خوب گرم کرے گا تو جراثیم مریں گے یا بچیں گے؟ کوئی ایک جراثیم، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، مطلب ابن طبیب کی طرف سے حکیم ضیاء اپنی عوام کا خادم یہ اعلان کرتا ہے، کوئی دنیا کا ایک ڈاکٹر آگ کے اندر کوئی وائرس، کوئی جراثیم، کوئی بیکٹیریا زندہ دکھا دے۔ پھر کہتا ہوں سائنسدانوں، امریکہ والوں، برطانیہ والوں، روس والوں، فرانس والوں، کوئی تم میں سے ایسا سائنسدان پیدا ہو جو دھوپ کی تیزی سے چونٹیاں مر جاتی ہیں، چھوٹے جنیات مر جاتے ہیں، دھوپ میں انسان بھی زیادہ دیر کھڑا رہے تو موت کے گھاٹ اتر، پانی اگر جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، جب آپ جگر کو حرارت دیں گے تو پورا خون چھانٹی ہو کر جگر آپ کے زہروں کو صاف کرے گا۔ آپ ہی کہہ رہے ہو نا، تو آپ جگر کو گرم کرنے والی دوائیاں کیوں نہیں بناتے؟ وائرس کے پیچھے بندوقیں لے کے لگ جاتے ہو، ٹھا ٹھا، مرتا کوئی نہیں، بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، وائرس آ گیا، کرونا آ گیا، فلونا آ گیا، کچھ بھی نہیں، یقین جانے سب ڈرامے ہیں۔ ان کی لا علمی سب سے بڑی یہ ہے کہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جگر کے کام ہیں جی ہر قسم کے زہروں کو ختم کرنا،
ہر قسم کے خون کے قوام کو اعتدال پہ رکھنا، ہر قسم کی طاقت کو پیدا کرنا اور ہر قسم کی غذا کو ہضم کرنا، ہر قسم کے زہروں کو مقابلہ کرنا، ہر قسم کے اچھے خامرے پیدا کرنا. یہ جب ساری چیزیں خود بتا رہے ہیں، یہ میں واضح بتا چکا ہوں کہ آپ نے جگر کی تحقیق میں بال کی بھی کھال اتار، لیکن علاج میں آپ انڈے ہو، زیرو ہو. پچھلے 2012 میں میرے پاس ایک آدمی آیا، 7 لاکھ روپیہ اس نے خرچہ کیا. یہ کارڈر ٹاؤن لاہور کا چوک ہے نا، برکت مارکیٹ کے سامنے، وہاں ان کا ایک ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے بہت بڑا، میں نام نہیں لوں گا، بلکہ ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی وہ ملاقات ہو جاتی ہے. تو ان دنوں تو میرا یہ سسٹم نہیں تھا، تو ان کا 7 لاکھ روپے لگا ہوا تھا، پھر بھی ہیپاٹائٹس سی، پیچھے سے ان کا ہزارے سے تعلق ہے. تو یہاں 3 ماہ میں نے ان کا علاج کیا، ان کی رپورٹیں کمپلیٹ، زیرو ہو گئے، نارمل ہو گیا، ایل ایف ٹی بھی نارمل آ گیا، ان کا پی سی آر بھی نارمل آ گیا، کوالٹیٹیو بھی نارمل آ گیا، کوانٹیٹیو بھی نارمل آ گیا، اور 12 سے اب تک 20 آ گیا. وہ بندہ ٹھیک ہے، زندہ ہے، اسے کوئی ویکسینیشن نہیں دی گئی، کوئی بایوپسی نہیں کی گئی، صرف اس کے جگر کو سمجھا گیا، جگر کے افعال کو سمجھا گیا. جگر کے جب اندر یہ طاقت آپ مان رہے ہو کہ ہر قسم کے زہر کا مقابلہ جگر کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے اور غذا دیتا ہے، تو جگر کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں آپ لوگوں نے کوئی غذائیں تجوید کی؟ کیوں آپ کو چہرے سے نظر نہیں آتا، کارونے سے نظر نہیں آتا، نبض سے نظر کیوں نہیں آتا؟ چہرے کا فیس دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بلیروبن زیادہ ہے یا البیومن زیادہ ہے یا اس میں الکالائن زیادہ ہے. پیشاب دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں خون آ رہا ہے یا کینسر کے مادے آ رہے ہیں یا سرائسس لیور ہے یا جگر کا. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیوں کہ آپ نے امریکہ کا انتظار کرنا ہے. ہم نے اپنے پرانے ہزاروں سال بزرگوں کے جو طب یونانی کے شہنشاہ گزرے ہیں، جن کے آپ بھی 700 سال تک محتاج رہے ہیں، جابر بن حیان جیسے، ہم نے ان کی بات کو مانا ہے کہ جگر ایک سورج ہے. جس طرح زمین پر سورج کام کرتا ہے، تمام وائرس، جراثیم، تعفن دھوپ سے ختم ہو جاتے ہیں. جہاں بھی جگہ آپ کو گیلی اور تعفن نظر آتی ہے، وہاں دھوپ آتی ہے تو بدبوئیں ختم ہو جاتی ہیں. گھر میں جس جگہ پر پانی گندا کھڑا ہو، آپ دھوپ لگتی ہے تو وہ اڑ جاتا ہے. جس برتن میں تعفن والا چیز ہو، آپ اسے گرم پانی سے دھوتے ہیں تو وہ تعفن اور جراثیم مر جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، وائرس کیوں نہیں مرتا؟ وائرس کیوں نہیں مرتا؟ رپورٹوں کے پیسے کوئی نہیں دے گا، ویکسینیشن کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، بایوپسی کے ٹیسٹ بند ہو جائیں گے، لیور ٹرانسپلانٹ کے جتنے کارخانے کھلے ہیں، کوئی انڈیا میں کوئی امریکہ میں، وہ بند ہو جائیں گے. اب میں کیا کروں؟ میں تو سچ بولوں گا. اگر آپ کے پاس یہ غلط لگ رہا ہے تو میں دعوت عام دیتا ہوں، آئیں بیٹھیں بات کریں، مریض لے آئیں، آپ ان کو ٹیسٹ کر کے بتا دیں، میں بغیر ٹیسٹ کے بتا دوں گا لیور کی کیا کنڈیشن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو عزیزان محترم، یہ وائرس شائرس کا ایک چکر ہے. صرف لیور کے فنکشن میں کمیاں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بحث کروں گا اور پوری طرح آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ زندہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مردہ ہے. اب آگے آ جائیں. وائرس بیکٹیریا سے بہت مختلف ہوتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب خود فرق نکال لیں کہ وائرس بیکٹیریا سے بہت مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ بہت تھوڑے سے بیکٹیریا ایسے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ زیادہ تر ہمارے لیے مفید ہوتے ہیں. یعنی بہت کم بیکٹیریا ہیں جو بیماری پیدا کرتے ہیں، باقی مفید ہوتے ہیں. لیکن وائرسز ہمیشہ ہی اپنی تعداد میں اضافہ کے لیے سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں، سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں. یقین جانیں، جب تک گولی گرم نہ ہو، جب تک لوہا گرم نہ کیا جائے، جب تک کیل کو ہتھوڑی مار کے گرم نہ کیا جائے، وہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی. جب تک وائرس گرم اور تعفنی گرمی سے بڑھے نہ، وہ کسی چیز میں انجیکٹ ہی نہیں ہوتا. جبکہ بیکٹیریا انتہائی سرد اور ٹھنڈا جراثیم ہوتا ہے. اب یہاں یاد رکھیے گا، معلوم ہوا وائرس حرارت سے پیدا ہوتا ہے، اور حرارت میں یہ طاقت ہے کہ وہ چیزوں کے اندر انجیکٹ ہو جائے. بیکٹیریا نہیں ہو سکتا. آگے یاد رکھیے گا. اب یہ سیل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور خلیہ کا کنٹرول سنبھال کر اپنی تعداد میں بھرپور اضافہ کر دیتے ہیں. دیے سے دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بیکٹیریا پیدا ہو گیا، اس نے انڈے دیے آگے. اور میں جراثیموں سے انکار نہیں کرتا ہوں، ہوتے ہیں پیدا، ہم خود جراثیم ہیں، میں خود ایک جراثیم ہوں. میرے اگر باپ میں جراثیم نہ ہوتے میں پیدا ہی نہ ہوتا، میرے بہن بھائی نہ ہوتے. آج کل جس کے سیمن ٹیسٹ میں جراثیم نہ ہو، آپ کہہ دیتے ہو یہ بانج ہے جی، یہ ایزوسپرم ہے، اس کو تو اولاد ہو نہیں سکتی.
معلوم ہوا کہ جراثیم تو حیوان ناطق ہے، انسان بھی ایک جراثیم ہے. تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے جراثیم مفید ہیں اور کون سے جراثیم غیر مفید ہیں. جیسے بیکٹیریا اکثر مفید ہے اور کم جو ہے وہ غیر مفید ہے، خود ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں. تو اب وائرس جو ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جب حرارت میں رطوبت داخل ہوتی ہے تو وائرس پیدا ہوتا ہے. آپ گڑ رکھ لیں، سردی میں گڑ پڑا رہے کبھی بھی نہیں وہ پگھلے گا. ساون بھادو آتا جائے گا گڑ پگھل جائے گا. کیا ہوا؟ حرارت میں ہوا میں نمی آئی تو گڑ میں بھی کیڑے پڑ جائیں گے، سالن بھی خراب ہو جائے گا، آٹا بھی خراب ہو جائے گا، چیزیں خمیر ہو جائیں گی. آپ سردی میں ٹمپریچر 6 7 8 کا چل رہا ہے، یہاں آپ رکھ کے دیکھیں، رات کو چیز رکھے صبح صحیح ہے. گرمی میں آپ جناب علی 1 گھنٹہ بتی چلی جائے تو چیزیں خراب. معلوم کیا ہوا؟ جس چیز میں نمی کے ساتھ حرارت داخل ہوگی تو رطوبت پیدا ہوگی اور وائرس اور کیڑے اور جراثیم بنیں گے. معلوم ہوا کہ وائرس گرمی سے پیدا ہوتا ہے، جسے ہماری تھیوری میں نظریہ مفرد ادا میں کہا جاتا ہے کہ غدی تحریک سے وائرس پیدا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا جگر میں گرمی عمل دخل کرتی ہے، اور وہ کس طرح کرتی ہے میں آگے بتلاؤں گا، ذرا ان کا مطالعہ کر لیجئے. وائرس انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں اور صرف الیکٹرانک خردبین سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں. وائرس کے اندر جینیاتی مادہ ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے اور باہر کی طرف پروٹین کا حصار ہوتا ہے. اب یاد رکھیں یہ آر این اے اور ڈی این اے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو لکھے ڈی این اے تو ایک جینیاتی زندہ مادہ ہوتا ہے. اب جس انسان کا ڈی این اے کی تفصیل کبھی کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ڈی این اے تو زندگی والا ہوتا ہے اور آر این اے ڈی این اے کے ماتحت ہوتا ہے. جو ڈی این اے کہتا ہے وہ آر این اے کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک زندہ وائرس ہے. تو مردہ عقیدے والے تو یہاں ختم کر دیے ان ڈاکٹر صاحبان نے کہ زندہ ہوتا ہے. جب وائرس کی پروٹین خلیہ سے متصل ہوتی ہے تو اس کا جینیاتی مادہ خلیہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس عمل کو انفیکشن کہتے ہیں. اب انفیکشن کا بھی لفظ آپ کی سمجھ میں آ گیا. میں تو بوڑھا ہو گیا انفیکشن سنتے سنتے. کسی کو کھانسی ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں جی انفیکشن ہو گیا، کسی کو نزلہ ہو جائے تو انفیکشن ہو گیا، کسی کی آنکھ میں درد ہے تو انفیکشن ہو گیا، کسی کے کان میں درد ہے تو انفیکشن ہو گیا، کسی کے پیٹ میں درد ہے تو انفیکشن ہے، کسی کو قبض ہے تو انفیکشن ہے، کسی کو پوٹیاں لگ گئی ہیں تو انفیکشن ہے. میں کہتا ہوں لفظ انفیکشن نے تو جیسے سوری نہیں، کسی منہ پہ تھپڑ مارو سوری، کسی کو گالی دے دو سوری. اب انگریز نے ایک سوری نکال دیا، زیادتی کر کے سوری کہہ لو جی معافی ہوگی. اب کچھ بھی ظلم و ستم انسان کے ساتھ ہو رہا تم انفیکشن کہہ کے جان چھڑا لو. انفیکشن. اب مریض بیچارہ بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین اور مرد حضرات دیکھا جی میرے بچے کو انفیکشن ہو رہا ہے جی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کیا ہوا جی؟ انفیکشن ہو گیا. چھاتی کا انفیکشن. کیا ہوا جی؟ آنکھ کا انفیکشن، کان کا انفیکشن. او میرے ماؤں بہنوں سمجھو تو صحیح ڈاکٹر صاحب انفیکشن کہہ رہے ہو، کس ریزن سے انفیکشن ہوا ہے؟ انفیکشن کا معنی کیا ہے؟ انفلومیشن آ کر ہوئی ہے، سوجن ہوئی ہے، ورم ہوا ہے. انفیکشن گرمی سے ہے، سردی سے ہے، تری سے ہے، پوچھو تو. پانی سے چیزیں پھولتی ہیں، گرمی سے پھیلتی ہیں، سردی سے سکڑتی ہیں. سکڑ جانے وعدے میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے، پھیل جانے وعدے میں وائرس پیدا ہوتا ہے، پھول جانے میں متعدی مردیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھوس چیز کو آگ پہ رکھو گے تو پگھلے گی. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی سائنس ہی ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ طب یونانی کا ایک ترجمہ امتیاز ہے. تو یہاں لفظ انفیکشن. اس کے بعد داخل ہونے والا جینیاتی مادہ خلیہ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے اور بہت سارے اپنے جیسے وائرس بنانا شروع کر دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ آٹا خراب ہو گیا، اس میں وائرس داخل ہو گیا، ایک کیڑا بنا، دوسرے دن 10 بنے، تیسرے دن 30 بنے، 25 بنے. پہلے دن وہ چھوٹے چھوٹے تھے، دوسرے دن وہ بڑے ہو گئے، تیسرے دن اور بڑے ہو گئے، 10 دن بعد وہ اتنے بڑے ہو گئے. پہلے جناب ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، پھر بی ہو گیا، پھر اے ہو گیا، پھر ڈی ہو گیا، پھر ایف ہو گیا. یہ ان کا سارا سیاپا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وائرس ایک ہی داخل ہوا ہے اور ایک وائرس داخل ہونے سے اس کی نوعیت اور ارتقائی صورتیں، اس کی ترقی، نشو و نما اسی خمیر سے آگے بڑھ رہی ہے. تو آپ ایک بچہ 1 مہینے کا ہے تو اسے ہم جراثیم کہیں گے، 2 مہینے کا ہو گیا تو اسے ہم بیبی کہیں گے، 4 مہینے کا ہو گیا تو اسے ہم جناب بچہ کہیں گے، 5 مہینے کا ہو گیا تو اسے ہم بڑا کہیں گے. یہ جراثیموں کی تحریک ہے تو وہ ایک ہی جینس، ایک ہی چیز ہے نا. ڈی این اے اور این آر اے سے پیدا ہو رہا ہے، جینیاتی مادہ ہوتا ہے اگر وائرس میں تو وہ ایک ہی ہے. اب ایک پودا اتنا سا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں چھوٹا سا پودا. جب وہ درخت بنتا ہے تو اسے ہم درخت کہہ دیتے ہیں. جب وائرس چھوٹا ہوتا ہے تو تمہیں اور نظر آتا ہے، جب تیسرے چوتھے ہفتے ہوتا ہے تو اور نظر آتا ہے. آپ اپنے
ڈلیوری ٹیسٹوں میں دیکھ لیں بچہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے بڑھتا 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 ہفتے وار بڑھتا جاتا ہے. ایک جراثیم ہی تو ہوتا ہے. اب جب بچہ باہر پیدا ہوتا ہے تو اسے آپ جراثیم کیوں نہیں کہتے؟ جب بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو ماں کے انڈوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس میں جناب بیضے میں وہ نہیں ہے، اور جناب باپ کے جراثیم ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ نہیں ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے آپ جراثیم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ اپنی نوعیت بدل چکا ہے. تھا وہ جراثیمی. یہ ہیپاٹائٹس سی ہو، بی ہو، اے ہو، ڈی ہو، پی ہو، او ہو، کچھ بھی ہو، اے ٹو زیڈ جتنے جراثیم ہیں یہ اپنی ارتقائی صورتیں بدلتے ہیں. جب تک ان کو خون میں یا جگر میں یا آپ کے جسم میں یا جسم سے باہر کسی بھی جگہ پر ان کی خوراک ملے گی، ان کا ماحول ملے گا، تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے. ان کی رنگتیں، ان کی حیت، ان کے قد و قامت بڑھتی چلی جائیں گی، اور ماشاءاللہ انگریز کا کیمرہ جیسے دیکھتا جائے گا ان کو نام رکھتا جائے گا. یہ من مرضی کے سودے ہیں، جو مرضی نام رکھ لو. اور نام ماشاءاللہ آنکھوں کانی اور نام نور بھری. آنکھ تو کانی ہے، سائنس دیکھ ہی نہیں رہی کہ ایک ہی جراثیم کی نوعیتیں بدلی ہیں، نام کیوں رکھیں؟ پہلے جگر تھوڑا سا متاثر ہوا، پھر اور متاثر ہو گیا، پھر اور متاثر ہو گیا، پھر اس پہ دانے بن گئے، سراسز آ گیا، پھر وہ پھٹنے لگ گیا، پھر جناب اس میں کینسر ہو گیا. ایک ہی مادے نے بڑھتے ہوئے آگے جگر لیا ہے. آپ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ پھر 10 ہفتے تک تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کسے ہیپاٹائٹس ہے یا کسے نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ رونا ہے جو میں آپ کے سامنے رو رہا ہوں، اور آپ احباب سے یہ خدمت کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ساتھ دیں میرا اور سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ ساری کتابوں میں انہوں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے. کچھ وائرس اپنی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی بھی انہی میں شامل ہے. جب جسم میں یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے تو دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور دفاعی نظام سے متعلقہ خلیات اینٹی بائیڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وائرس کو ختم کیا جا سکے. یعنی جگر اینٹی بائیڈیز بناتا ہے تاکہ ان وائرس کا مقابلہ کیا جائے. لیکن جب جگر کے بجائے آپ اینٹی بائیڈیز باہر سے دینا شروع کر دیں گے تو جگر کا علاج آپ شروع نہیں کریں گے، آپ خون کے اندر ٹیکے ماریں گے، گولیاں، وائرس ختم ہو جائے. وائرس ختم نہیں ہوگا. آپ کو علاج کرنا چاہیے کہ لیور جہاں سے وہ اینٹی بائیوٹک پیدا کر رہا ہے وہ خامرے اور پیدا کیے جائیں، وہ غذائیں اور وہ دوائیں دی جائیں جو جگر کو شیر بنا دیں، اور وہ خود اپنے اندر سے جو ہے ویکسینیشن پیدا کرے اور وہ مقابلہ کرے گی. آپ کی بنی ہوئی ویکسینیشن کامیاب نہیں ہوئی ہے. پھر لاکھوں روپے الگ، کروڑوں روپے لگ رہے ہیں یقین جانے لوگوں کے. میں ایک کہانی ذمن میں آئی ہے، پھر کبھی سناؤں گا. ایک آدمی بیچارہ آج کل رکشا چلا رہا ہے، 75 لاکھ کی کوٹھی بیچ کر اپنے بچے کو انڈیا لے گیا اور جگر ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، اور وہاں بچے کی ڈیڈ باڈی لے کے واپس آیا. اب وہ رکشا چلا رہا ہے، پہلے وہ بزنس مین تھا. وہ سنے گا تو ضرور کمنٹ دے گا. کیا ہوا؟ کیا کیا آپ کی سائنس نے؟ کتنے لوگ ہیں جو باہر ملک میں جا کے امریکہ، جرمن، فرانس، لندن مرتے ہیں. اگر اتنی سائنس کامیاب ہے، اتنی زندگی دینے والی ہے میرے بھائی، تو پھر تو آپ لگاؤ کروڑوں روپے. اگر آپ نے ان کے فیصلے کے بعد بھی انتظار ہی کرنا ہے کہ پتہ نہیں وائرس مرتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس کی کوئی گولی کامیاب ہے کہ نہیں، کون سا بم بنانا پڑے گا اس وائرس کے لیے. بم میرے بھائی جگر کی طاقت کو پیدا کریں، جگر کے جتنے فنکشن ہیں ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ جگر ٹھیک ہے. ہاں جب پھر یہ ویکسینیشن کروا کے تھک ٹوٹ کر میرے پاس لوگ آتے ہیں نا. ایک عورت پچھلے دنوں میرے پاس آئی ہے لاہور سے، اس کی ماں اسی مرض میں مر گئی. اب اسے تھا، وہ بڑی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی آئی. اب انشاءاللہ بالکل کمپلیٹ ہے، رپورٹ، ٹیسٹ ہیں، PCR DCR سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. کبھی میں نے اس سے درخواست کی ہے، وہ دینی مدرسے میں پڑھاتی ہیں، ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ویڈیو دیں تاکہ میرے بہن بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ جگر کیسے ٹھیک ہوتا ہے. عزیزان محترم، ہیپاٹائٹس سی وائرس کے بارے میں جتنی باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے کہہ دی ہیں. اس کی جتنی ارتقائی صورتیں ہیں، CBDEFGH جو کچھ بھی کہتے ہیں، یہ فقط ان کے نام ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی. جب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وائرس ہوتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا ہے، تو ایک ہی پودے کی شکل صورت بدل رہی ہے میرے بھائی. مختلف ABCD کا نام کیوں دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں لوگوں سے لاکھوں روپے لوٹے جا رہے ہیں؟ کیوں لوگ لٹائے جا رہے ہیں؟ رزلٹ بھی کوئی نہیں ہے. جتنی ویکسینیشن ہے ان کے بارے کو جو کچھ لکھا ہے انشاءاللہ میں بتلاؤں گا. تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں
کہ ان کے مطابق ہیپاٹائٹس سی کی دریافت 1970 تک ہیپاٹائٹس اے اور بی کے وائرس اور ان کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ دریافت ہو چکے تھے، لیکن کچھ ایسے مریض بھی سامنے آئے جو اس مرض میں مبتلا پائے گئے، لیکن ان میں ایچ اے وی اور ایچ بی وی یعنی ہیپاٹائٹس اے اور بی پایا گیا۔ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک اور قسم کا وائرس اس مرض کا باعث ہے، جس کو انہوں نے نان اے نان بی اور وائرس کا نام دیا۔ یہ نیا وائرس 1980 میں دریافت ہوا ہے۔ اب 1970 میں ہیپاٹائٹس بی دریافت ہوا ہے، 1980 میں یہ نیا دریافت ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ 2020 سے پتہ نہیں اب تک تو کتابوں میں اور کتنے وائرس آگے ہوں گے میرے بھائیوں۔ تحقیق کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 1999 میں یہ ایک ریسرچ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مائیکل ہوگٹن نے کی ہے نئے وائرس کے دریافت کے لیے اسے ہیپاٹائٹس سی وائرس کا نام دیا ہے۔ لو جی آپ کی خوشخبری کے لیے، یہ 1999 میں ہیپاٹائٹس سی کا ایک ڈاکٹر تھا مائیکل ہوگٹن جس نے سی وائرس نکالا ہے، اس سے پہلے کوئی ہیپاٹائٹس سی نہیں تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قبل از مسیح 500 سال بھی اس کی تاریخ ملتی ہے کالج ارکان کی۔ نئے وائرس کی دریافت کر کے اسے ہیپاٹائٹس سی وائرس کا نام دیا۔ 1990 میں پہلی مرتبہ اس وائرس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ دریافت کر لیا گیا۔ اب ہم ہیپاٹائٹس سی کی جینیات کے متعلق جاننے کے لیے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے خدمت میں پیش کروں گا، انہی کی کتابوں کو آگے لے کے آؤں گا۔ عزیزان محترم، آخری بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کی کتنی بھی جینو ٹائپس ہیں ان کا آپ سن لیجئے۔ کسی زندہ شے میں جین آپس میں کیسے جڑتے ہوتے ہیں اور ان میں کتنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اس شے کی جینو ٹائپ کہلاتا ہے۔ جینو ٹائپ کی معلومات بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ کسی بھی زندہ شے کی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف جینو ٹائپ پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں مجھے تھوڑی سی بحث کر لینے دے جاتے جاتے۔ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی خطے میں مختلف قسم کے جتنے بھی جینو ٹائپ ہوتے ہیں ان کے مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف جینو ٹائپس پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف علاقوں کے مختلف جراثیم ہوتے ہیں۔ امریکہ کا ہیپاٹائٹس سی اور ہے، جرمن کا ہیپاٹائٹس سی اور ہے، برطانیہ کا اور ہے، انڈیا کا اور ہے، پاکستان کا اور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ مختلف جینز ہوتے ہیں اور ہر خطے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ پہلے یہ پتہ کروائیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس امریکہ والا لگا ہے یا برطانیہ والا یا انڈیا والا یا عرب والا یا دبئی والا، یا آپ کو کہاں سے جراثیم آئے ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ لگائیں، دوربین لگا کے بیٹھیں کہ جی یہ بندہ کہاں گیا تھا، کہاں سے جراثیم آیا، اور وہ پھر لکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی بیماریوں کو مختلف علاقوں کے ہونے والے علاج بھی مختلف ہوتا ہے اور ان کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے معالج سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ایچ سی وی کی جینو ٹائپس کون سی ہیں، امریکن ہے، روسی ہیں، برطانی ہیں، چائنیز ہیں یا جاپانی ہیں۔ سب سے پہلے تو جراثیموں کو زبان بھی پھر آتی ہوگی، بولتے بھی ہوں گے، جناب وہ چائنا بول رہا ہے، وہ امریکی بول رہا ہے، برٹش بول رہا ہے، عربی بول رہا ہے، خدا نہ خواستہ افغانی بولنے لگ گیا تو پھر تو وہ طالبان بھی نکلیں گے، طالبانوں کے میں بھی جراثیم ہوں گے تو وہ تو پھر بندوقیں لے کے خود کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ یہ میں آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ یار جب جراثیموں کے علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہیں تو تم یہاں کس کس علاقے کے جراثیموں کی گنیں لے کے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ۔ اپنے مریض کو بتاؤ کہ تمہیں اس علاقے سے جراثیم داخل ہوا ہے اور اس علاقے میں جا کے علاج کراؤ، یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے صابر ملتانی رحم اللہ تعالی اللہ کروڑوں برکتے فرمایا ان کی قبر اطہر پر، فرمایا کہ اے لوگوں اپنے اپنے خطے کے جڑی بوٹی سے اپنا علاج کرو، جس خطے میں پیدا ہوئے ہو اسی خطے کی جڑی بوٹی میں تمہاری مرضوں کا علاج رکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو علاج کر رہے ہیں، اتنی مہنگی وائرس پروٹین اور یہ سب کچھ آپ ویکسینیشن وغیرہ جو کر رہے ہیں، پہلے یہ آپ پوچھتے ہیں مریض سے کہ آپ کس ملک میں گئے تھے؟ آپ کی مشین بتا دیتی ہے کہ یہ کس ملک کا جراثیم ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ ہندو ہے یا کافر ہے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے علم کو آگے بڑھائیں، آئیں قوم کی خدمت کریں۔ میں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، خود کچھ کرو یار۔ 4-5 سال 15-20 لاکھ لگا کے رپورٹیں لے کے بیٹھ جاتے ہو اور دنیا کو لکھ کے دے رہے ہو وہ دوائیاں، اور انتظار کرتے ہو کہ امریکہ سے کوئی دوائی آنے والی ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، اس روزی میں برکت نہیں ہوگی، بنگلے بن جائیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی۔
تو عزیزان محترم میں دعوت فکر دے کر آتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں کبھی نہیں ایسا تھا کہ ایسے خام کے ویڈیو بناتا پھروں اور چلتا پھروں. اب آگے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ انہوں نے پھر آخری بات جو کہی ہے کہ اب تک HCV کی 6 مختلف جینو ٹائپس دریافت ہو چکی ہیں. یعنی ہیپاٹائٹس سی کے 6 قسم کے مختلف علاقوں کے جراثیم دریافت ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی جینو ٹائپ میں کچھ سب ٹائپس ہو سکتی ہیں، جیسا کہ HCV کی جینو ٹائپس میں بھی کئی سب ٹائپس دریافت ہو چکی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 A-B-C، A2 B2 C2، A3 4A 5A 6A. اب یہاں پر سائنس کی بے علمی اور جراثیموں کی قسموں اور ٹائپس کو میں کیسے کھل کر بیان نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیں. جب اتنی ساری چیزیں آ گئیں آپ لوگوں کے علمی سائنس میں، تو مریض کو تو آپ پاکستان میں ماشاءاللہ سرکاری ہاسپٹل میں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہیپاٹائٹس ہے یہ دے دو، ہیپاٹائٹس ہے یہ دے دو. اس میں پوچھا جاتا ہے یہ کہاں کا جراثیم ہے، کون سا جراثیم ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ جناب A ہے، B ہے، C ہے، D ہے، یہ کہاں کا ہے، 6 قسموں میں سے کس علاقے کا ہے، باشندہ کہاں کا ہے، یہ گھسپیٹیا کہاں سے گھس آیا جسم میں، کوئی پوچھا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی. یہ پوچھا جاتا ہے اس سے پیسے کتنے ملیں گے، رپورٹس کتنی ہوں گی، کتنے سال یہ چلے گا. اینڈ میں کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. بھئی اگر کوشش کر کے ہی مارنا ہے تو گھر بیٹھے کو مر جانے دو یار. یہ انسولین اور گولیاں کھلا کر کوشش کر کے جو پاؤں کاٹتے ہو تو گھر بیٹھے کے کٹ جانے دو. عزیزان محترم، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہیپاٹائٹس سی جگر کے سکیڑ کا نام ہوتا ہے. میں اپنی جب تھیوری بیان کروں گا نا آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا. اب آگے انشاءاللہ میں مزید دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے لیے. سب سے پہلے بھائی میں یہ بڑی جو سائنس ہے نا، جو چھایا جادو جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، خاص طور پہ پوش طبقے کو میں دعوت دیتا ہوں. تڑپتے ہوئے مریض آپ کے پڑے ہوئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کی تحقیق نہیں ہو رہی. جو انگریز کہہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، جو وہ بھیج رہے ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں. اور آپ لوگوں میں زیادہ پیسہ ہے تو بھئی آپ باہر لے جاتے ہیں. مر جائے تو اللہ کا حکم، مر جائے تو سائنس بلے بلے. ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی اچھا طبیب، حکیم سعید جیسا، حسن کرچھی جیسا، صابر ملتانی جیسا، جگرانوی جیسے جو طبیب گزرے ہیں، آپ نام تو پڑھیں ان کا. حکیم اجمل صاحب رحم اللہ کا مقابلہ کوئی کرتا ہے اس صدی میں؟ تو عزیزان محترم، انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. ہیپاٹائٹس کا کچھ ذکر آپ کے سامنے ہو گیا، کچھ میں مزید ذرا ان کو دیکھتا ہوں، پھر آگے آپ سے بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.